الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين سيد المرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال بعد: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. محترم حاضرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کے ایام بیت چکے ہیں اور بیت رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے معراج کا ذکر پاک ہوا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے. آج پوری دنیا کے اندر ممبر و محراب سرکار کے ترانوں سے گونج رہے ہیں اور انسانی خاکی نیاد لوگوں سے لے کر کے نورانیوں تک سرکار کی عزت و عظمت کی دھوم مچ رہی ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دام کان جدر لگائیے تیری داستان ہے. قرآن مجید نے اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو 3 ٹکڑوں میں بیان کیا ہے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اتنا حصہ قرآن سے ثابت ہے. مکہ شریف والی مسجد سے لے کر بیت المقدس شریف والی مسجد تک یہ جو معراج کرائی گئی اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ اتنا حصہ کفار کے سامنے بیان کرنا تھا. تو جس وقت شہادت ہو رہی ہوتی ہے تو شہادت کے وقت جس کے خلاف شہادت دی جا رہی ہو اس کو بھی موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ بات چیت کر سکے. اس کو اس پر کراس کویسچن کرنے کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن کراس کویسچن کے لیے اس کو چاہیے کہ معلومات اس کے پاس ہوں. اب آل مکہ کے سامنے معراج شریف بیان کرنی تھی. قانون شہادت کے مطابق اس سے آگے انہوں نے کچھ دیکھا ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے اگر وہ کراس کویسچن کرنا چاہتے تو ان کے پاس چانس ہی نہیں تھا اس کے کراس کویسچن کرنے کا. اس لیے اتنا حصہ قرآن مجید نے قرآن مجید کے لفظوں میں بیان کیا جتنا کفار کے سامنے بیان کرنا تھا. اس کا نام ہے معراج. اور
اس سے آگے سدرۃ المنتہا تک جو معراج ہوئی ہے اس کا نام ہے اعراج. اس سے اگلا حصہ جو ہے اس کا نام ہے اسراء. اور آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک یہ بشریت کی معراج ہے. اور وہاں بیت المقدس شریف سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک جو ہے وہ نورانیت کی معراج ہے. اور سدرۃ المنتہا سے لے کر کے لا انتہا تک یہ محمدیت کی معراج ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ معراج اصل میں صیغہ ہے اسم اعلیٰ کا، اوپر چڑھانے کا آلہ. تو اس جگہ وہ وسائل بیان ہونے چاہیے جو سرکار کی سوسائٹی کے اندر ترقی درجات کی شہادت ہوں. اور انسانیت کی معراج اور بشریت کی معراج اس کو کیوں کہتے ہو؟ کہ تم نے سرکار کی حیثیت کو سمجھا نہیں ہے. اس کے آپ کی زندگی کا ایک پہلو اس سے بشریت چھلکتی ہے، ایک اس کا حصہ وہ ہے جس سے نورانیت چھلکتی ہے، ایک حصہ وہ ہے جس کا علم نہ خاکیوں کو ہے نہ نوریوں کو ہے. وہ صرف ذات باری جانتی. یا ابا بکر لم یدرکنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت حقا محمدیہ کو میرے مولا کے بغیر کوئی نہیں پہچان سکا، میں کون ہوں. اب اس کا جو حاصل ہے وہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ سرکار کو جب سیر کرائی گئی مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک، اس جگہ بشریت کو چیلنج ہے. اگر تم میں کوئی ایسا ہے جو سمجھتا ہے وہ میری طرح کا بشر ہے تو تم بھی تو بشریت بھی یہیں رہ رہے ہو اور میری بشریت اس سے آگے جا رہی ہے. اگر میرے جیسے بشر ہو تو آگے پرواز کر کے دکھاؤ. اگر آگے پرواز کر کے نہیں دکھا سکتے ہو تو لفظ مثلکم کو کاٹو. یہ تمہارا کوٹیشن نہیں ہے، یہ نبی خود کہیں انا بشر مثلکم، تو یہ نبی کا کوٹیشن ہے، یہ تمہارا کوٹیشن نہیں ہونے کی. کیونکہ یہ کوٹیشن اگر کسی کی بولی میں آیا تو وہ کافر کی بولی میں آیا، مومن کی بولی میں نہیں آیا. اور اس سے آگے جو سرکار کو معراج ہوئی ہے وہ نورانیت کو معراج ہوئی ہے. سدرۃ المنتہا پر پہنچ کے فرشتوں کے صفوں میں ایک للکار تھی کہ اگر تم میں سے کوئی میرے جیسا نوری ہے تو اس سے آگے پرواز کر کے دکھاؤ. اگر اس سے آگے پرواز کر کے نہیں دکھا سکتے ہو تو نوری کہلاؤ لیکن میرے جیسے نوری نہ کہلاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم. بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر حرام. سرکار نے جو الفاظ کہے جناب جبریل امین سے سعدی مرحوم نے اپنے لفظوں میں نظم کیے. بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر حرام. سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل امین آگے چلو، جو در دوست تھی مخلصم یافتی، انہا نمز صحبت چرا تافتی. جب دوستی میں مجھ سے کوتاہی کوئی نہیں ہوئی تو فرشتہ ہو کر دوستی میں کوتاہی کیوں کر رہا ہے؟ جو در دوست تھی مخلصم یافتی، انہا نمز صحبت چرا تافتی. جب میں دوستی میں پختہ کار ہوں تو اس وقت اپنے آگے بڑھنے سے گھوڑے کے رخ کیوں موڑ رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بگفتا فراتر مجالم نماد بمادم کے نہر ہوئے بالم نماد. یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جاتا ہوں جس کی وجہ یہ ہے کہ جا سکتا ہی نہیں ہوں. معراج میں جبریل سے
کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے بہت سے بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم تم نے تو دیکھے بہت سے بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم کہنے لگے جبریل یوں سن لے تو اے شاہ امم آفاق گردیدہ آفاق گردیدہ بسیار خوباں دیدہ اما تو چیزیں دیگری۔ یہ امیر خسرو دہلوی کا کلام ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے تعلیمی زمانے میں کافی سارے سبق خواجہ غریب نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ کی درگاہ پر یاد کیے۔ وہاں دوپہر کے وقت دلیا بٹتا تھا، ان کا لنگر ہے دلیا۔ تو امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک سنا، اب وہ بھی روزہ بنا دی، اس صرف قبر تھی، ان کے پاؤں والی طرف حضرت امیر خسرو دہلوی کا مزار تھا۔ کہتے ہیں تو از پری چابوک تری وز برگ گل نازوک تری تو از پری چابوک تری وز برگ گل نازوک تری وز عرش گویم بہتری حقا عجائب دل بری۔ معراج کی رات 1,24,000 سے کم و بیش سبھی انبیاء و مرسلین نے اکٹھا ہونا تھا۔ اس بزم میں سرکار کا سر ہاتھ پر اونچا نظر آئے تو اس جگہ یہ کہنے کی بات ہے، آفاق گردیدہ میرے بتاں ورزیدہ بسیار خوباں دیدہ اما تو چیزیں دیگری تو از پری چابوک تری وز برگ گل نازوک تری۔ اگر پریاں تیرے ساتھ ہم پرواز ہو کر کے اڑنا چاہیں تو دم توڑ جائیں، تو از پری چابوک تری وز برگ گل نازوک تری وز عرش گویم بہتری حقا عجائب دل بری۔ حضرت جبریل امی نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس وقت سرکار کا ایک ارشاد ہے، جبریل امی یاد ہے جس وقت میرے جد کریم جناب ابراہیم علیٰ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت تم کہہ رہے تھے کہ اے خلیل اللہ، آج اگر کوئی بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو، کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے ہو، میں آپ کی بات خدا کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا فحسبی من سؤالی فعلمہ بعالی، کہ اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے، میری صورتحال اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، بتاؤ یہ خدا کو بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ کہا جی پتہ ہے۔ کہا پھر ٹلتی کیوں نہیں؟ کہا خدا نہیں ٹالنا چاہتا۔ کہا خدا نہیں ٹالنا چاہتا تو تمہارا پھر کیا بیچ میں مطلب ہے؟ خدا جانے میں جانوں، لب ہو سکوں آشنا دل میں خیال یار ہو، ان کو خبر ہو یا مجھے اور کوئی ناراض دار ہو۔ اس میں کسی کو شریک راز نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ یہ کہنا تھا یاد آ گیا؟ جی آ گیا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے ہو۔ سرکار نے فرمایا بات کرنی ہے تو مجھ سے کوئی کرو، اس لیے کہ وہاں جہاں میں جا رہا ہوں تو کیا تیرا خیال بھی نہیں جا سکتا، بات کوئی کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے کرو۔
رادا راہی راہ وچ رکیا کول بولا کے گل مک گئی نور بشر دا جھگڑا چلیا شب اسرا تے گل مک گئی رادا راہی راہ وچ رکیا شب اسرا تے گل مک گئی. آج کوئی بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو. اللہ کریم فرماتے ہیں جبریل امین تمہیں یاد ہے کہ تو کہہ رہا اس کو کیوں بنا رہے ہو جو فسادی ہوگا جو خون ریز ہوگا. تو میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. آج جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس کا راز آج معلوم کرنا ہے. تمہیں ڈر تو یہی ہے نا کہ یہ تجلیات مجھے جلا کے خاکستر کر دیں گی. مجھے یہ سوچ کے بتلا اگر نور کو وہ خاکستر کر دیں گی تو اس کو کیوں خاکستر نہیں کرتی. معلوم ہے یہ ایسا نور ہے کہ تمہارے نوروں سے سپیریئر نور ہے. سمجھ نہیں سکے ہو اس کے. جتنے دعوے دار ہیں مثلیت کے ان سے پوچھو مماثلت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. ایک مماثلت ہوتی ہے جنسی، دونوں کی جنس ایک ہو، حقیقتیں مختلف ہوں آپس میں لیکن نام بولا جائے. جیسا حیوان ایک کلی ہے، یونیورسل ہے، انگریزی میں اس کو یونیورسل کہنا چاہیے. ایک کلی ہے یعنی بہت سارے مدلولات پر بول دی جاتی. اس کے کئی معنی ہیں جو معنی آپس میں ایک نہیں ہیں. مثلا یہ بیل پر بھی بولا جائے، یہ انسان پر بھی بولا جائے، یہ گھوڑے پر بھی بولا جائے، بولا جا سکتا ہے. تو اب اس کو کہتے ہیں جنسی مماثلت. جنس کے اعتبار سے جو مماثلت ہوتی ہے تعبیر میں نہیں آتی. کیوں؟ کوئی پوچھے کہ میاں تم کہہ رہے ہو میں سرکار جیسا ہوں، یہ جیسا کا جو لفظ استعمال کرتے ہو کس اعتبار سے کرتے ہو؟ یہ مماثلت جنسی کی وجہ سے کرتے ہو. یعنی جنس تمہاری اور حضور کی ایک ہے کہ وہ بھی مخلوق ہیں، تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی صورت انسانی میں ہے، تم بھی صورت انسانی میں ہو. اس کو کہتے ہیں مماثلت جنسی. مماثلت جنسی کا جب دعویٰ کرو گے تو تم سے پوچھا جائے گا جس اعتبار سے تم کہتے ہو میں سرکار جیسا ہوں اس اعتبار سے تو میں دیکھتا ہوں ابو جہل جیسے بھی ہو، ابو لہب جیسے بھی ہو، فرعون جیسے بھی ہو. یہ کیا وجہ سرکار کی طرف تمہاری مماثلت کا خیال جاتا ہے، ابو لہب اور ابو جہل کی طرف نہیں جاتا. اس کے بعد مماثلت نوعی، نو ایک ہو یعنی انسان کی حقیقت ایک ہے. کس کی نظر میں؟ منطقیوں کی نظر میں. حیات اور نطق، بات کرنا اور زندگی ہونا. جس میں زندگی پائی جائے اور بات کرے وہ انسان ہے. حیوان ناطق اس کی تعریف ہے، یا حیوان عاقل اس کی تعریف ہے، عقل رکھنے والا حیوان. گھوڑا بات نہیں کر سکتا، ہاتھی بات نہیں کر سکتا، اونٹ نہیں کہہ سکتا آج میری طبیعت خراب ہے، آج میرے اوپر بوجھ نہ لا دو. وہ حیوان ہے، اس میں زندگی ہے لیکن نطق نہیں ہے، اس لیے انسان نہیں ہے. تو مماثلت نوعی اس کو کہتے ہیں جس میں زندگی اور حیات پائی جائے اس کے ساتھ مماثلت نوعی ہوتی ہے. نو اس کی اور اس کی ایک ہے. اب بتاؤ اس میں بھی ابو لہب، ابو جہل، فرعون، شداد، حامان یہ سارے انسان بات بھی کرتے تھے، زندہ بھی تھے. اس کی کیا وجہ تمہیں اپنے مطلب یہ خیال آتا ہے میں حضور جیسا ہوں؟ یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ میں فرعون جیسا بھی ہوں؟ معلومات مماثلت نوعی بھی تمہارا مقصد نہیں ہے. مماثلت شخصی مماثلت اس کو کہتے ہیں جو خصوصیات اس کے ہوں وہ اس میں پائے جائیں. زید اور بکر میں ایک جیسی خصوصیات پائے جائیں، ایک جیسی قوت باصرہ ہو، ایک جیسی قوت شامہ ہو، سونگنے کی طاقت ایک جیسی ہو، سننے کی طاقت ایک جیسی ہو، چھونے کی طاقت ایک جیسی ہو اور چکھنے کی طاقت ایک جیسی ہو. اگر نبی ان ظاہری طاقتوں میں بھی مختلف ہے تو مماثلت کس بات کی ہے؟ مثلا سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز کے اندر کھڑا ہوں، بخاری ہے، تلاوت فرما رہے ہیں، آپ نے جنت کے انگوروں کے گچھے لٹک کے میرے سامنے آ گئے.
میں اگر چاہتا تو نماز کی حالت میں وہ گچھے توڑ لیتا. اب زمین پہ کھڑے کھڑے سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، اس کے انگوروں کے گچھے زمین پر نظر آئیں، ایسی کسی کی قوت باصرہ ہے؟ سرکار اقیموا صفوکم وتراصوا فإنی انظر الیکم من وراء ظہری. تم رکوع اور سجود باقاعدگی کے ساتھ پوری طرح کیا کرو، کیونکہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اگر سرکار کی قوت باصرہ بھی، دیکھنے والی طاقت بھی ساری سوسائٹی سے مختلف ہے، پھر مماثلت کس بات کی؟ آنکھیں ایک جیسی ہوں، کان ایک جیسے ہوں، قوتیں ایک جیسی ہیں، پھر مماثلت ہو سکتی ہے. یہ مماثلت تو سرکار کے ساتھ نبیوں کی بھی نہیں ہے. کس غلط فہمی میں مبتلا ہو. اچھا میں جس سے پیچھے دیکھتا ہوں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی حدیث ہے، لا یخفی علی رکوعکم وسجودکم. تم رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ کون امام سے پہلے سجدہ کر دیتا ہے اور کون اتنی دیر لگاتا ہے کہ سجدے کا ٹائم ہی گزر جاتا ہے. تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر مخفی نہیں ہے. کیوں جناب؟ قوت باصرہ بھی ساری سوسائٹی سے نبیوں کی مختلف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب اگر کسی نبی کی سرکار سے مماثلت بھی بنے تو وہ نبی ہو کر مماثلت ہوگی، وہ عام بشر ہو کے مماثلت نہیں ہوگی. قوت باصرہ بھی مختلف ہوئی. اب قوت شامہ، مسلم کے اندر حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میں عربستان میں بیٹھا ہوا ہوں، میں مدینہ طیبہ کی کھجوروں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن مجھے ہندوستان سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے. اسلام کے بارے میں خوشبو کا حوالہ صرف ہندوستان کے متعلق ملتا ہے، جو کبھی راج کماری سے لے کر کے موضع چاری کاراں تک، یہ جو کابل کا بارڈر ٹاؤن ہے، جس راستے سے ہمایوں کو پار کیا تھا گکھڑوں نے، جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کے بھاگا تھا اور راستے میں جلال الدین اکبر کا جو ہے وہ پکھر کے مقام پر ریگستان میں پیدا ہوا تھا، اسی حالت میں دونوں بیوی میاں بھاگ کے گئے تھے. اس موضع کا نام ہے موضع چاری کاراں. یہ بارڈر تھا ہندوستان کا، راج کماری سے لے کر کے موضع چاری کاراں تک. آج اس کا نام کبھی پاکستان ہے، کبھی ہندوستان ہے، کبھی سارک کنٹری اس کا نام آتا ہے، جس میں کھٹمنڈو ہے، کشمیر ہے، ہندوستان ہے، اور یہ سیلون ہے. یہ سارک کنٹری ہیں، لیکن یہ ہندوستان ہی کا حصہ ہے. یہ سیلون بھی، سری لنکا جو ہے یہ ہندوستان کا حصہ، اس پر ہندوستانیوں کی حکومت رہی ہے. سرکار نے فرمایا مجھے ہندوستان سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان اور پاکستان کی مٹی نے وہ دانشور پیدا کیے ہیں کہ دنیا نے مانا ہے کہ ایسا بندہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا. مثلا محب اللہ بہاری، جن کا سن وفات 1119 ہے، یہ شاہ عالم کے استاد تھے، اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے کے. انہوں نے مسلم الثبوت لکھی ہے. میں مصر میں جاتا آتا رہا ہوں پچھلے 2 سالوں میں، تو اس میں ان کے مطلب تبصرات موجود ہیں. کہا خدا کی سرزمین پر ایسا منطق جاننے والا نہ تفتزانی گزرا ہے، نہ ابو علی سینا گزرا ہے، اور اصولیوں میں چوٹی کا آدمی گزرا ہے، اور وہ ہے بھی محبان اہل بیت میں سے. ملا جیون امبیٹوی نے 18 برس کی عمر میں تفسیرات احمدیہ لکھی ہے. احکام القرآن مشکل ترین سبجیکٹ ہے قرآن کا، وہ ہندوستان کے رہنے والے نے لکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہندوستان کا آدمی ہے، جنہیں سرکار کے وہ قصائد لکھے ہیں کہ جس سمت چل دیے وہ سکے بٹھا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت کے اب سرزمین مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے ہندوستان کے اسلام کی خوشبو آئے، یہ سرکار کی قوت شامہ کا کام ہے، دوسرے کا یہ کام نہیں ہے. اسلام کی خوشبو آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ قوت سامعہ، نبیوں کی قوت سامعہ بھی باقی سوسائٹی سے مختلف ہوتی ہے. قرآن مجید نے یہ بات کہی، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ
یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ او چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ کے تمہیں کچل ڈالے۔ تو فتبسم ضاحکا من قولها، فضا میں آپ کا تخت اڑ رہا ہے، جناب سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ سے دبا لیا مسکراتے ہوئے۔ مسکرائے اس وجہ سے، یہ تردید ہے اس کے قول کی تمہارا عقیدہ غلط ہے کہ میں وہاں آؤں گا تو بھی مجھے پتہ نہیں ہوگا۔ جو حوالہ لاتے ہیں کہ چیونٹی کو بھی پتہ کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، کہا یہ تمہارا عقیدہ بھی غلط ہے تو تیرے مقلدین کا عقیدہ بھی غلط ہے، جو تیری تقلید کرتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، تیرا بھی عقیدہ غلط ہے، ان مقلدین کا عقیدہ بھی غلط ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے تو چیونٹی ہو کے جانے، میں سلیمان ہو کے نہ جانو؟ تو کہتی ہے میں وہاں پہنچ کے نہیں جانوں گا، میں تو فضا میں بیٹھا میں سن رہا ہوں۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی برتری بتائی کہ نبیوں کے ساتھ بھی میری مماثلت نہیں ہے، اس لیے نبیوں میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جو یہ کہے میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام جیسا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اتت السماء ولها حق ان تئت، آسمان چرچراتے رہتے ہیں، پیڑ جب گڑگڑائے اس کا نام ہے اتیت۔ آسمان چرچراتا رہتا ہے، گڑگڑاتا رہتا ہے، اور مجھے آسمانوں کے چرچرانے کی آواز زمین پر ماں کے پیٹ میں سنائی دیا کرتی تھی، آج بھی سنائی دیتی ہے۔ وَلَا حَقٌ أَن تَئِتَّ، آسمان کو حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیوں کہ اس پہ چپا پر زمین کوئی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ عبادت میں مصروف نہ ہو، سارا آسمان مصروف ہے۔ تو جو فرشتوں کی سرگرمیاں ہیں، اور نوریوں کی آہٹ کہاں ہوتی ہے؟ نوریوں کی آہٹ سنتا ہوں، اور آسمان پر ہے وہ۔ علامہ زرقانی نے لکھا سلیمان علیہ السلام نے بجا طور پر چیونٹی کی آواز سنی، پر میں ماں کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کو میں ماں کے پیٹ میں سنا کرتا ہوں۔ معلومہ سدرۃ المنتہا سے اگلی پرواز میں سب یہ بتانا، حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں سے آگے محمدیت کی معراج، محمدیت کو سمجھے ہی نہیں ہو تو مماثلت کیسی؟ جس کی حقیقت نہ سمجھی ہوئی ہو اس کے ساتھ مماثلت ممنوع ہوتی ہے۔ اساں نے تقیب ایک ملنگ ہونا سا جس سے سر روڈا کیتا ہوا تھا، انسا جیسا شتانے نہیں قبرہ و ڈولا موندہ ماریا ہونا۔ جب میں نے علم بلاغت پڑھا تو میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ تم کہتے ہو کہ فلاں کا سر اس طرح ٹینڈ ہے جس طرح شیطان کی قبر میں ڈولا الٹا ہوتا ہے، اس کو جانتے ہو شیطان کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ویسے فرض کر لی ہوئی ہے، پتہ کوئی نہیں مجھے۔ میں نے کہا اس لیے یہ مماثلت ناجائز ہے۔ مماثلت کے لیے حقیقت کا جاننا ضروری ہوتا ہے، جس کی حقیقت کوئی جان ہی نہیں سکا اس کی مثل کون ہو سکا ہے۔ آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز آنے والے جو اور مزید بات چیت ہوگی۔